ہمارے ساتھ اویس توحید صاحب موجود ہیں جو کہ صحافی ہیں اور اس وقت تہران کے اندر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ منصور جعفر صاحب موجود ہیں جو کہ ماہر امور مشرق وسطیٰ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اویس توحید صاحب، کیونکہ 4 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا راہبر اعلیٰ ایران کے علی خامنہئی صاحب کی شہادت کو، اور اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی تدفین کی جائے گی، تو تہران کی گلیاں، سڑکیں اور فضا آج آپ نے کیا کہتے ہوئے سنی؟ کیا وہاں پر لوگوں کی جانب سے تاثرات تھے؟ کیا نعرے بلند ہو رہے تھے؟ شکریہ. دیکھیے، ابھی میں کوئی 2-2.5 گھنٹے تہران کی سڑکوں پر اور ان کے جو مین ایریاز ہیں اس کا وزٹ کر آیا ہوں، اور بہت جو گروپس ہیں وہ کانوائز کی صورت میں اب دور دراز قصبوں سے، شہروں سے، دیہاتوں سے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. گرینڈس جو ان کے فیئر ویل کے لیے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی صاحب، جن کا جسد خاکی وہاں بھی میں گیا تھا، بہت اسٹرکٹ سیکیورٹی میجرز تھے جہاں پہ مصلی امام خمینی جو ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے، اور جہاں پر فاؤنڈنگ فادر آف اسلامک ریولوشن امام خمینی وہاں پہ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے. پھر آیت اللہ خامنہئی صاحب سپریم لیڈر وہاں پہ خطبہ دیتے تھے. کل شب سے یہ سلسلہ شروع ہوا جب ان کا جسد خاکی لایا گیا اور پہلا دیدار کے طور پہ چنا گیا ان شہداء کے لواحقین کو جو ان 2 جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں جو متاثرین تھے انہوں نے آ کے دیدار کیا اور خراج تحسین پیش کیا. آیت اللہ خامنہئی صاحب کو ہزاروں کی تعداد میں پوسٹرز، بینرز لگے ہوئے ہیں شہروں کی دیواروں پہ، لیمپ پوسٹ پہ، چوراہوں پہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، اور ان کی سینگز ہیں آیت اللہ خامنہئی صاحب کی. کچھ اور جو شہداء ہیں ان کی تصاویر بھی ہیں. IRGC کی جو عسکری لیڈرشپ ہے ان کی تصاویر ہیں. لاجانی صاحب شہید، ان کی تصویریں کچھ میں نے دیکھی ہیں، اور بہت بڑی تعداد کے اندر سبیلیں یا اسٹالز لگے ہوئے ہیں جس پہ آیت اللہ خامنہئی صاحب کی تصاویر ہے. تو اگر آپ اپ اسکیل ایریا سے شروع کریں، بہت بڑا شہر ہے یہ تہران، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہ سلسلہ پھر نہ ختم ہونے والی صورت میں دیکھتا ہے. جگہ جگہ پہ اسٹال، سبیلیں اور لوگوں کے کانوائز آنا. اور جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج ہی کے روز فیلڈ مارشل جنرل ناصر منیر صاحب جو کی آرکیٹیکٹ تھے اس پورے امن معاہدے کے، جنہوں نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا. پھر ہماری سویلین لیڈرشپ، شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، اور پھر کل میرے ساتھ یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ چیئرمین میرے ساتھ تھے. فیصل کنڈی صاحب خیبر پختونخوا کے گورنر بھی اسی جہاز میں تھے. بہت بڑا طاقتور بلاول بھٹو صاحب یہاں پہ موجود تھے، ان کو دیدار کرایا گیا آج. اس سے پہلے عسکری اور سیاسی لیڈرشپ جو تھی انہوں نے دیدار کیا، خراج تحسین پیش کیا. جو مقامی میڈیا ہے اس کے مطابق 100 کے قریب ممالک سے ان کے ڈگنیٹریز، ان کے ڈیلیگیٹس آئے ہیں خراج تحسین دینے کے لیے. ایک سلسلہ آج صبح سے وہ شروع ہوا تھا اور وہ اب اختتام پذیر ہوگا آج شب کو، اور اس کے بعد کل اور پرسوں 4 اور 5 تاریخ کو پبلک کے لیے جو ایک ملینز میں ایکسپیکٹڈ ہے، 20 سے 25 ملین ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور وہ چوک در چوک آ رہے ہیں، جگہ جگہ پارکوں پہ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، ایکوموڈیشن کے لیے گھروں کے دروازے کھولے گئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد پھر وہ ایک پروسیشن کی صورت میں قم جائیں گے. جو آپ کو پتا ہے کہ قم ایک ریلیجس اسکالرز کے لیے، سیمینریز کے لیے بہت مشہور ہے. خود آیت اللہ خامنہئی صاحب نے ایک وقت گزارا تھا وہاں پہ. اس کے بعد نجف اور کربلا کی ہولی سٹیز جہاں پہ وہ حاضری دیں گے ان روزوں پہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزوں پر. اور اس کے بڑی تعداد میں وہاں بھی شریک ہوں گے عراق کے جو چاہنے والے ہیں آیت اللہ خامنہئی صاحب کے اور جو فالوورز ہیں. اور اس کے ساتھ ہی پھر 9 تاریخ کو یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوگا اور ان کی بریل ہوگی، سپرد خاک کیا جائے گا ان کی مشہد شہر میں جہاں پر ان کی پیدائش تھی 1939 میں. 36 سال کا یہ ایک طویل ایز اے سپریم لیڈر جو تھے اتنے مشکل حالات کے اندر جس طرح انہوں نے ایرانی قوم کو گائیڈ کیا ہے. تو اسی وجہ سے ایک گرینڈ فیئرویل کے لیے اشکبار ہے، سوگوار ہے، سیاہ لباس میں ملبوس ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ایک ان کے جو سینگز ہیں اور جگہ جگہ پہ. اور دوسری جگہ جو میں نے نوٹ کی وہ یہ کی تھی کہ گریفٹی پہ جو تھی دیواروں پہ جو نعرے لکھے ہوتے اس میں ابھی بھی
امریکہ مرد آباد اور امریکہ جو دشمن ہے جس نے ان کی شہید رہبر آیت اللہ خامنہ ای صاحب کو شہید کیا، تو وہ ساری یادیں اب تک لگی ہوئی ہیں. یعنی وہ جذبات اپنی جگہ بالکل ویسا یعنی قائم ہے، وہ آپ نے دیکھا بھی. میں ذرا منصور جعفر صاحب سے بھی ایک چیز اس حوالے سے جاننا چاہوں گا. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں اور پھر سیکیورٹی اور کچھ فیملی کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا، اور پھر یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا ان کی شہادت کا بدلہ جو ایرانی سمجھتے تھے وہ لے لیا گیا یا نہیں لے لیا گیا. لیکن منصور جعفر صاحب، علی خامنہ ای صاحب کی 4 مہینے سے زیادہ قبل جو شہادت ہوئی اور اب یہ اس سے پہلے کا ایران اور اب کا ایران، کیا یہ سیم ہے یا اس میں بہت تبدیلی آئی؟ کچھ نظریے میں آپ کو لگا کہ سختی یا نرمی یا دیگر معاملات میں؟ جی، میں سمجھتا ہوں شہادت سے پہلے کے معاملات تو یقیناً آپ سب کے سامنے ہیں، لیکن شہادت کے بعد خاص طور پہ جو اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران کی تباہی و بربادی کے لیے جو ایک جنگ مسلط کی تھی، اس جنگ کو جس انداز سے بڑی مزاحمت کے ساتھ، ریزیلینس کے ساتھ ایران نے جو ہے ریپیل کیا، اور خاص طور پہ اپنا جو حق دفاع اور ایک جو جوابی حملے کا حق ہے وہ استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اسرائیل کو نشانے پہ رکھا، انہوں نے اپنے ہمسایہ ملکوں کے حوالے سے وہ تمام کے تمام ٹھکانے، وہ اہداف جنہیں وہ لیجیٹیمیٹ حملوں کا ہدف قرار دے چکے تھے اس جنگ کے دوران اور اس جنگ سے پہلے، کہ اگر وہ امریکی اڈے یا بیسز استعمال ہوئی اور وہاں پر موجود فیسلٹیز جو ہے وہ ایران پر کیے جانے والی کارروائیوں میں کسی بھی درجے میں حصہ دار شامل ہوئی، تو ایران ان کو نشانہ بنانے کا قانونی حق رکھتا ہے، اور ایران نے پھر اپنا وہ حق استعمال کر کے بھی دکھایا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے 4 ماہ کی جو جنگ ہے اس کے بعد پورے کا پورا ریجن کا جو ایک سیکورٹی ماڈل، جو ان کا جو ملٹری ڈاکٹرائن جو ہے وہ اب آپ کو یکسر تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایسے میں ایران کے پاس یقیناً جو سب سے بڑا ہتھیار اس کا ماضی میں امریکہ دنیا کے سامنے نیوکس کو پیش کرتا رہا ہے، کہ نیوکس کی ڈیولپمنٹ اور ان کی یورینیم میں افزودگی کی بات. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پوری جنگ کے دوران ایک ایسی بائی پروڈکٹ آبنائے ہزمت کی صورت میں ایران کے پاس ہاتھ میں آ گئی کہ اس کو ایران نے چوک کر کے، اس اسٹریٹجک پوائنٹ کو چوک کر کے ایران نے ثابت کر دیا کہ یہ آبی گزرگاہ جو ہے یہ پوری دنیا کی معیشت کو اسٹرینگولیٹ کر سکتی ہے، پوری دنیا کی معیشت کو تہو بالا کر سکتی ہے، اور بالخصوص امریکہ کو اس حد تک متاثر کر سکتی ہے کہ اس کے اپنے جو ذخائر ہیں تیل کے، گیس کے، وہ بھی اپنے نچلے لیول تک جو ہے وہ آ سکتے ہیں. اور اسی زمینی حقیقت کو نوشتہ دوار جانتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایران کے ساتھ یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ کرنے پر مجبور ہوئے. بصورت دیگر تو آپ ان کی ٹویٹس، ان کے سوشل ٹروتھ کے مختلف جو فرمودات اگر دیکھیں، اس میں تو وہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ ایران کو مٹانے، اس کی تاریخ کو مٹانے اور اس نوعیت کے گیدڑ بھبکیاں جو ہیں وہ کسنے کے لیے مشہور تھے. لیکن آپ نے دیکھا لیکن ایران نے یہ آپ سمجھ